عربی زبان میں زکوٰۃ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک طہارت اور نمبر دو نشو و نما پانا۔ تو مطلب یہ ہے جس وقت کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کو طہارت مل جاتی ہے اور اس کے مال کو پاکیزگی مل جاتی ہے، اور ایسے ہی جس وقت کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پھر سے بڑھتا ہے، زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت پاک نمبر 276 میں فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اس واسطے بڑی توجہ سے سننے والے مسئلے مثال ہیں۔ زکوٰۃ کی شرعی جو تعریف ہوتی ہے، زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ تملیک و جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، یعنی مال کی مخصوص جز حصہ کسی کے ملک میں دینا، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ من مال مخصوص، ایک خاص قسم کے مال سے، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایک خاص قسم کا مال ہے جس پر حکم لاگو ہوتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ لشخص مخصوص، ایک خاص شخص کے لیے جس کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ اس پر وضاحت پیش کریں گے۔ لوجہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی شرط ہے اس میں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن شریعت میں ایک خاص مال ہے جس پر صرف زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو تعریف کا اگلا حصہ لشخص مخصوص، یہ بھی نہیں کہ جو سامنے آئے اسی کو زکوٰۃ دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس شخص میں خاص شرائط موجود ہوں پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اب اس پر ہم بات کرتے ہیں تملیک، مالک بنانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کسی فقیر کو ہم نے مالک نہیں بنایا تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو دے دینا، کسی کو مالک بنا دینا، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کوشش کروں گا آسان الفاظ میں یہ لیکچر پیش کیا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ میں بولنے لگا ہوں، اباحت اور تملیک، یہ دو چیزیں، اباحت اور تملیک۔ اباحت یہ ہے کہ کسی کے فائدے کو پیش نظر رکھنا، استفادے کو جائز قرار دینا کہ وہ فائدہ اٹھا لے۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا پکایا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے کہا کہ کھا لو، اباحت ہے آپ کے لیے، جواز ہے، جائز ہے آپ کے لیے، کھا لو۔ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جتنا کھانا کھا لیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، اسے اباحت کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی اباحت کی؟ جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں اس مالک نے یہ ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، یہ ہوگی اباحت۔ سمجھ آگئی نا اباحت کی؟ آگے ہے تملیک، کسی کو مالک بنا دینا، یہ اور حکم ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہیں انہیں چیز کا مالک بنا دیا، ہینڈ اوور کر دیا، وہ چاہے تو ادھر ہی بیٹھ کے کھا لیں، چاہے تو کھانا اٹھا کے لے جائیں، وہ ان کے مالک ہی ہیں، یہ ہوتی ہے تملیک۔ تو اب اباحت اور تملیک کو آپ سامنے رکھیں، پھر مسئلہ سمجھیں۔ اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہونی جب تک اگلے کو مالک نہیں بنا دیا۔ اباحت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ تیری چیز کا فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن تیری چیز نہیں اٹھا رہا کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ کھانا پکا کے دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے، پھر فقراء کو بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے، تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ اباحت ہے، یہ تملیک نہیں ہے۔ آپ نے فقراء کے لیے کھانا مباح قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، کھا سکتے ہیں کہ میری اجازت ہے، تم کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ مگر زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کے ملک میں کر دو،
لو بھی یہ کھانا ہے، یہ 2 دیگیں پکی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ہیں، یعنی جو اس میں کھانا ہے، برتن کی بات نہیں، جو کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ زکوٰۃ کے روپوں سے کپڑا خریدتا ہے، دوسری مثال سمجھ لیں، اور فقراء کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس میں بھی تملیک پائی جا رہی ہے، ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لہذا تملیک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تملیک نہیں، محض اباحت ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں جب یہ بات سامنے آئی کہ تملیک ضروری ہے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ ایک اور اگلا مسئلہ آ گیا کہ جس کو ہم نے مالک بنانا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا 50,000 روپیہ ہے، یعنی بے شک اس کو نہ بتائیں، آپ نے ویسے خدمت کرنی ہے، وہ تو اللہ کو پتا کہ یہ 50,000 زکوٰۃ کا دے رہا ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مالک بننے کی ملکیت بھی ہو، ملکہ بھی ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ سمجھدار ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مجنوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ کے پیسے دے دیتا ہے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہونی، پاگل کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس واسطے مجنوں میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قبضہ کر لے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا اور قریب بلوغ ہے، تو وہ سمجھدار نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو بھی جب زکوٰۃ دیں گے تو تملیک والا وصف نہیں پایا جائے گا۔ یہاں صرف ایسی شکل میں زکوٰۃ ادا ہوگی کہ اس مجنوں یا اس بچے کا کوئی وارث بھی ہے، یہ مسئلہ سمجھے، وہ خود نہیں ہے، بچہ، اس بچے کا ساتھ میں وارث بھی ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہو، تو یہ پھر حکماً تملیک پائی جائے گی کہ ہے اس بچے کے لیے، جب بڑا ہوگا اس کے حوالے کر دینا، اس صورت میں بھی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ ہم نے ایک لفظ پیچھے پڑھا ہے جزء مال، مال کا جز، کہ جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہے وہ مال کی جز ہو، منافع کی جز نہ ہو۔ جملہ سمجھیں ذرا، وہ مال کی جز ہو، جو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ کس کی جز ہو؟ مال کی ہو، منافع کی جز نہ ہو، نفع کی جز نہ ہو۔ اب مثال انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک شخص فقیر کو 1 سال کے لیے اپنا مکان دیتا ہے کہ تم اس میں رہائش رکھ لو، اور نیت یہ ہے کہ اس سے میری زکوٰۃ نکلتی رہے گی۔ اس کو فائدہ پہنچا دیا تو اس سے اس کی زکوٰۃ بھائیو نہیں نکلے گی، کیونکہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگلے کو منفعت کا مالک نہیں بنانا، اگلے کو مال کا مالک بنانا ہے۔ یہ تو منفعت ہوگی، اس کا فائدہ ہو گیا، اس کا فائدہ تو نے سوچا ہے کہ 1 سال میرے مکان میں رہے، اس سے میں کوئی رینٹ نہیں لوں گا، کوئی فائدہ نہیں لوں گا، بس میرے مکان میں رہتا رہے، میری زکوٰۃ نکل جائے گی۔ نہیں، زکوٰۃ اس وقت نکلے گی جب مال کا مالک بنایا اگلے کو، یہ تو فائدے کا مالک بنا رہا ہے۔ تو اس واسطے یہاں پر اس کو جب 1 سال کے لیے بلڈنگ دی گئی تو اس کو منفعت کا مالک بنایا تو جا رہا ہے، اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ جزوِ مال نہیں ہے، یہ جزوِ مال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوگی جب اس میں تملیک ہو، جس چیز کی تملیک ہے وہ منفعت میں سے نہ ہو، وہ مال میں سے ہو، جو اس کے ہینڈ اوور کی جانے والی چیز ہو۔ اب مال مخصوص، تعریف میں لکھا ہے مال مخصوص ہو، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں، جس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مال بھی معین ہو۔ ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں ہے، تو چند اموال ہیں، بس یہی سن لیں، بس ٹائم پورا ہو جائے گا۔ بندہ جب ان کا مالک ہو تو پھر بندے پر زکوٰۃ ہے۔ اس لحاظ سے پہلی قسم ہے سونا چاندی۔ سونا چاندی ہر وہ چیز جس میں ثمنیت موجود ہے، ثمنیت موجود ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ یعنی عرب کنٹریز میں جائیں تو وہاں ثمن کو کہتے ہیں قیمت، ثمن، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے ذرا سمجھیں، جس چیز میں ثمنیت موجود ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ شرط ثمنیت سونے چاندی میں ہے، اس میں بھی ثمن ہے، قیمت ہے، چاندی میں بھی قیمت لگتی ہے، زبردست قیمت لگتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ثمن جو خلقتاً ثمن ہے، بناوٹ کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک وہ ہے جو اصطلاحی طور پر ثمن ہے۔ خلقتاً ثمن سونا چاندی ہے، اور اصطلاحاً ہمارے ملک میں جو روپیہ پیسہ چلتا ہے یہ سونا چاندی تو نہیں ہے، لیکن پیسہ قیمت تو ہے نا اس کی بھی، تو اس واسطے
وہ اصطلاحی طور پر اس میں بھی سمن کا معنی آ گیا. تو لہٰذا 3 چیزیں ہمارے سامنے اب آ گئی ہیں. سونا آ گیا, آگے چاندی آ گئی, آگے پیسہ آ گیا. یہ تینوں چیزوں میں سمنیت کا معنی آ جاتا ہے, لہٰذا سبھی میں زکوٰۃ پڑ جائے گی. ہر ملک کی کرنسی جس طرح ہوتی ہے, یہ کاغذی نوٹ, یہ جو ہمارا کاغذ ہے نوٹ ہے, تو اس میں خلقتاً سمنیت نہیں ہے کہ یہ جو بنایا گیا ہے اس میں سمنیت نہیں ہے. سونے چاندی میں وہ سمنیت ہے بنانے کے لحاظ سے, پیدا ہونے کے لحاظ سے. تو ہر ملک میں اس قانون کے مطابق, اصطلاح اور عرف عام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر ملک میں اس کی قیمت لگ جاتی ہے, ہر نوٹ کی قیمت ہوتی ہے جس طرح سونے اور چاندی کی قیمت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ اگر صرف اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ سونے کی قیمت نکل رہی ہے یا چاندی کی قیمت نکل رہی ہے جو نصاب میں ہماری شریعت نے رکھا ہے, تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ پڑ جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نہ تو سونا ہے نہ چاندی ہے. بھئی 1 کروڑ روپیہ تو پڑا ہوا ہے نا, اس میں بھی تو حکمی طور پر اس میں بھی تو سمنیت ظاہر ہو رہی ہے. اس واسطے 3 چیزیں یہ آپ کے سامنے, ہمارے سامنے آئی ہیں. تو میرے پیارے دوستو انشاءاللہ العزیز اس پر پھر آگے دوسری قسم میں بہائم آ جاتی ہے, مال تجارت آ جاتا ہے. تو بہائم کہتے ہیں جانوروں کو. تو جانوروں کے اوپر خیر زکوٰۃ کا معنی تو نہیں بولا جاتا کہ 40 بکریوں میں سے 1 بکری نکال دی جائے, تو لیکن ہوتا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا معنی ہی ہے. تو ہمارے ذہن میں جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پیسے والی بات ہی آتی ہے. تو حالانکہ وہ جو بکری دی جاتی ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے. اور عشر جو ہم فصلوں میں جو پیدا ہوتا ہے, جتنا بھی اناج غلہ ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں, وہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے فصلوں کی, لیکن اس کا نام عشر رکھ دیا جاتا ہے. تو اس واسطے میرے پیارے دوستو یہ سن لیں, ایک بات ہے کہ سامان تجارت خواہ کسی طرح کا بھی ہو, آپ نے تجارت کرنے کے واسطے وہ مال خریدا, اس میں اور کوئی قسم کی بھی چیز پیش نظر نہ ہو, صرف کس کے لیے مال خریدا؟ تجارت کے لیے. قابل توجہ جملہ ہے. جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا, اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے, محض تجارت کے لیے خریدا, خواہ وہ کوئی گاڑی ہے, خواہ وہ کوئی پلاٹ ہے, خواہ کوئی مشین ہے, کوئی چیز بھی جس کی بنیت تجارت خریدا گیا ہے, اس کی قیمت نصاب تک اگر پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور اگر یہی چیز اس نے اپنی ذاتیات کے لیے رکھی ہوئی ہے, ایک پلاٹ ہے آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ چلو پھر کام آ جائے گا, بیچنا نہیں ہے, چلو تیاں دے کام آ جائے گا, بیٹیاں دے کام آ جائے گا, تو یہ نیت آپ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے جو پلاٹ خریدا ہے یہ بیچنے کے لیے نہیں میں نے خریدا, تو تجارت کرنے کے لیے نہیں خریدا. تو وہ جتنا سال مرضی پڑا رہے, وہ کیونکہ مال تجارت نہیں ہے, وہ آپ کی ملکیت میں ہے, استعمال کرنے کے لیے ہے, اپنے مکانات وغیرہ بنانے کے لیے ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر وہی پلاٹ آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ 2 سال کے بعد قیمت بڑھ جائے گی, چلو بیچ دیں گے, اس کا مطلب ہے نیت تبدیل ہو گئی. اب نیت تبدیل ہو گئی ہے, تو اب ہر سال اگر اتنے مال کا پلاٹ ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے, تو میرے بھائیو اس پلاٹ کی آپ زکوٰۃ دیتے ہی رہیں گے, کیونکہ وہ آپ نے رکھنے کے لیے نہیں لیا, وہ تجارت کے لیے لیا ہوا ہے. تو اب میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا مولا ہمیں اس نازک مسئلے کو اہم ترین مسئلہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق